جیسے بعض میرے ساتھی یا بزرگ پڑھا کرتی، مگر بہرحال کہیں نہ کہیں ایک روایت ہے نا کہ ایک آئی لینڈ اس دنیا کے اندر، اور اس کے اندر امام کی حکومت بھی ہے، اور اس آئی لینڈ کے پروٹیکشن کا ایک نیچرل نظام بھی اللہ نے بنایا۔ مگر پہلا اعتراض آج کا پڑھا لکھا نوجوان یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ مولانا وہ اگر آئی لینڈ ہے تو کہاں ہے؟ ہم نے کہا اسی دنیا میں، کہا دنیا کا ذرہ ذرہ ڈھونڈ لیا گیا ہے، چپے چپے کی خاک چال لی گئی۔ ایسا کوئی علاقہ ہوتا اور اتنا بڑا جو آپ لوگ بتا رہے ہیں تو کیسے ممکن تھا کہ آج انسان وہاں نہ پہنچا ہوتا؟ یہ آج کی بات نہیں، یہ ہر دور کے اندر انسان کا طریقہ کار رہا کہ جتنا اس کے پاس علم آتا ہے سمجھتا ہے علم کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اب اگر امام اس زمانے میں بتاتے کہ ایک ایسا ملک ہے تو کتنے لوگ اس پہ یقین کرتے؟ امام اپنے کلام کو بغیر کسی وجہ کے مشکوک نہیں بنانا چاہتے۔ مثلا امام نے ایک روایت ارشاد فرمائی، آپ دیکھیے کہ اس روایت کا اتنا مذاق اڑایا گیا، اتنا مذاق اڑایا گیا، اتنا مذاق اڑایا گیا کہ علماء نے یہ روایت پڑھنا بند کر دی۔ ایسی کئی روایتیں، ایک نہیں، لیکن جو میرا ٹاپک چل رہا جابلقہ اور سابلقہ کی روایت، یہ ان چند روایتوں میں سے ایک روایت کہ جس پہ اتنا مذاق اڑایا جاتا۔ کب یہ امام نے روایت ارشاد فرمائی؟ جب لوگوں نے کہا کہ فرزند رسول، بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، احتیاط کن معنوں میں کہ یہ اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے میرے لیے کہ میں ایک مرتبہ راستے سے ہٹ سکتا ہوں تو میں جانا نہیں چاہتا کسی اور ٹاپک کسی اور موقع پر، لیکن بعض لوگوں نے امام معصوم کے سامنے لفظ بدل دی، بعض شیعوں نے امام معصوم کے سامنے کوئی ایسا امپریشن دیا کہ نعوذ باللہ مولا ہم نے آپ کو مانا ہے تو گویا آپ پر کوئی احسان کر دیا، کوئی آپ کو نہیں مانتا، کوئی آپ کا نام نہیں لیتا، کوئی آپ کا تذکرہ نہیں کرتا، مولا دیکھیے ہم ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں اور اپنی جانیں دے دیتے ہیں آپ کے نام پر، عزت اور انکسار کے ساتھ نہیں، ایک ہمبل وے میں نہیں، ایک احسان جتانے والے انداز میں، جیسا روایتوں میں ہے کہ ظہور امام کے بعد بھی ہوگا۔ غالباً دوسری مجلس میں میں نے اشارہ کیا کہ ہم تو جائیں گے سینہ ٹھوک کے کہ مولا سارے ہوتے ہم کو دیجئے، ساری برکتیں ہم کو دیجئے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو غیبت میں مانا، جیسے کوئی احسان کیا ہے امام پر۔ تو کچھ لوگوں نے جب امام کے سامنے یہ جملہ استعمال کیا تو ایسا ایٹماسفیئر کریٹ ہو گیا کہ امام بھی جلال میں آ گئے۔ میں یہ لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا جو شان امامت کے خلاف ہے کہ امام کا صبر جواب دے گیا، ایسا نہیں، مگر امام جلال میں آ گئے۔ اور تو تم سمجھ کیا رہے؟ کیا اگر تم ہمارا نام لیتے ہو اور ہمارا کلمہ پڑھتے ہو تو ہم پہ کوئی احسان کر رہے؟ ہم کیا تمہارے محتاج ہیں؟ ارے تمہاری وجہ سے ہم اس دنیا میں بیٹھے ہوئے، ورنہ جابلقہ اور سابلقہ کے اندر ہمارے ایسے ماننے والے کہ پورا پورا علاقہ ہمارا کلمہ پڑھتا۔ یہ کوئی تم پر احسان نہیں ہے، ہمارا تم پر، وہ تو ہے ہی احسان، یہ لفظ بھی میں غلط کہہ رہا ہوں، ہمارا تم پر احسان کہ تمہاری ہدایت کے خاطر ہم دنیا میں بیٹھے ہیں، ورنہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے یہاں رہنے کی۔ اب ان لوگوں سے تو جو امام نے فرمایا سو فرمایا۔ کبھی امام کی ایک خاص کیفیت ہوتی جس کا نام ہے شقیہ۔ نہج البلاغہ کا تیسرا یا چوتھا خطبہ پڑھی۔ آج آغاز مجلس میں جو میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کروائی، ان میں مرحومہ طیبہ جعفری، جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ مرحوم عسکری جعفری صاحب کی بیٹی، وہ عسکری جعفری صاحب جنہوں نے نہج البلاغہ کا انگلش ٹرانسلیشن کیا، تو نہج البلاغہ کی بات آ گئی ہے، خطبہ شقیہ پڑھی۔ مولا کہتے ہیں کہ ایسا جوش مجھ پہ طاری ہو گیا کہ مجھے یہ باتیں کھل کے کہنا پڑی۔ تو امام فرماتے ہیں تم سمجھ کیا رہے ہو؟ جابلقہ اور سابلقہ اصل ماننے والے ہمارے وہاں۔ اب یہ آدمی کو ان کو تو امام نے خاموش کرا دی، مگر جب یہ لوگ چلے گئے تو جو دوسرے مخلص لوگ تھے کہا مولا آج ہم نے آپ کے منہ سے عجیب لفظ سنا ہے، جابلقہ اور سابلقہ یہ کیا؟ فرمایا کہ یہ آسمان پر ایسے ستارے ہیں کہ جہاں پہ دو الگ الگ، جہاں پہ پوری کی پوری آبادی ہمارے ماننے والوں کی، ایک کا نام ہے جابلقہ، ایک کا نام ہے سابلقہ۔ لیکن یہ حدیث جب پڑھی گئی کسی بھی دور میں کسی بھی سینچری میں ہمیشہ مذاق اڑائے گئے۔ آج اسپیس کی ٹریولنگ اتنی کامن چیز بن چکی ہے کہ ہمارا بچہ اسے برداشت کر لیتا، اس زمانے میں تو یہ ایک ناممکن چیز تھی، اور کون کہتا تھا کہ ناممکن چیز ہے؟ سائنس کہتی تھی۔ کہا کہ یہ دیکھیے ہمارے علماء ایسی حدیثیں لا رہے ہیں جو خلاف عقل ہیں، خلاف سائنس۔ جابلقہ سابلقہ کی حدیثیں علماء نے پڑھنا بند کر دی، اور آج اگر پڑھتے ہیں تو پھر یہی نوجوان اعتراض کرتا
کہ اگر یہ حدیثیں ہمارے پاس تھی کہ اس اسپیس کے اس کائنات کے اندر اور اس یونیورس میں کچھ ایسے بھی پلینٹ ہیں جہاں پہ آبادی موجود ہے، تو ہمارے علماء نے پہلے کیوں نہیں پڑھا؟ اب کیوں پڑھ رہے ہیں کہ جب دوسرے ممالک وہاں جانے لگی؟ پڑھیں تو اسی قوم کو اعتراض ہے کہ کیسی حدیث پڑھ رہے ہیں، اور نہ پڑھیں تو اس قوم کو اعتراض ہے کہ جی اب تک کیوں پڑھ کے نہیں دی۔ ایک عجیب مسئلہ، یہ جابلقہ اور سابلقہ کی حدیث خاص طور پر 18 اور 19 سینچری جو سائنس کا نظریہ تھا کہ آدمی اسپیس میں جا ہی نہیں سکتا، وہ ایتھر ہے کہ جو آدمی کو جلا کے ہلاک کر دے گا، وہ خرق و التیام ہے کہ جو امپاسبل چیز ہے، حدیثیں پڑھنا بند کر دی۔ یہ بھی شاید شیطان کا ایک طریقہ کہ ہمارے علماء کرام ڈیفینسو پوزیشن میں چلے جائیں یا بیک فٹ پہ جا کے کھیلنے لگے، جس کی ایک دوسری میں مثال دے دوں جو بالکل اس کے الٹ ہے، الٹ نہیں، مثلا بالکل دوسری طرف میں جا کے مثال دے رہا ہوں، خمس کتنا اہم فریضہ، اور ابھی آپ غیبت امام کے آخری دور کی نشانیاں جو سنیں گے، آج تو اب نہیں آ سکیں گی، کچھ کل کچھ برسوں، اس کے اندر خمس کا تذکرہ بہت زیادہ آ رہا ہے، مگر علماء کرام خمس کے بارے میں کوئی 30-35 سال سے ذرا زیادہ شدت سے پڑھنا شروع کیا، بلکہ علماء کرام تو ان کا تو فریضہ تھا، ہمارے متدین اور صاحبان تقوی شاعر بھی، جیسے سید جعفر صاحب کے کلام میں بھی خمس، صدق، حق غصب کرنا، اس کے اشارے ملتے ہیں۔ تو اب جب یہ اتنا سارا موضوع بنا تو پہلے تو لوگوں نے سنا، اس کے بعد جن کو خمس نہیں دینا ان کے لیے یہ تذکرہ بہت مشکل ہونے لگا، مجلس میں بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا، جبکہ خمس کے ساتھ وہ بات نہیں ہے جو داڑھی کے موضوع پر۔ بھائی داڑھی میں تو اگر آپ داڑھی کی بات کریں گے آدھا مجمع سمجھے گا ہم کو دیکھ کے پڑھا جا رہا، خمس نہ دینے والے کی کون سی نشانی ہے جس سے مجمع سمجھے یہ خمس دیتا ہے وہ نہیں دیتا؟ کوئی نشانی نہیں۔ لیکن ایک محاورہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، وہ خود ہی سمجھتا ہے کہ یہ مولانا خمس کے بارے میں پڑھ لیں تو سارا مجمع مجھ کو دیکھ رہا ہوگا کیونکہ میں خمس نہیں دیتا ہوں۔ مجمع کو دیکھنے کا موقع کہاں، وہ خود اپنے آپ کو دیکھ رہا، وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے، الا ما شذ و ندر، سوائے چند مخلص مومنین کی۔ مگر کا ایک بار سن لیا، 2 بار سن لیا، 5 بار سن لیا، ان مولویوں نے تو بس خمسی کے پیچھے ہاتھ جھاڑ کے پڑھ گئے، کوئی اور ٹاپک ان کے پاس نہیں، کیسے ان کے منہ میں لگام ڈالی جائے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خمس نہیں ہے، اس کے لیے مولوی کی مخالفت نہیں، اس کے لیے پھر قرآن کی مخالفت کرنا پڑے گی۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسلام میں خمس نام کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے پھر مولوی سے نہیں بلکہ جا کے خود شہزادی فاطمہ سے اختلاف کرنا پڑے گا، جنہوں نے اپنے عظیم الشان خطبہ باغ فدق کے اندر خمس کا تذکرہ کیا۔ تو اب کیا کیا جائے کہ خمس کا ٹاپک بھی بند ہو جائے، اور براہ راست ہمارا ٹکراؤ نہ قرآن سے ہو، نہ امام سے ہو، نہ شہزادی سے ہو۔ انہوں نے دوسرے انداز سے ایسی بات کی کہ مجبوراً خمس کا بیان کرنے والے بھی ڈیفینسو پوزیشن میں چلے گئے، کرکٹ کی اصطلاح میں بیک فٹ پہ جا کے ان کو کھیلنا پڑا۔ اب خمس کی بات کرتے ہوئے گھبرانے لگے، خمس کی بات کرتے ہوئے شرمانے لگے۔ اسی لیے دیکھیے آج چوتھی مجلس سے میں نے آج تک خمس کا تذکرہ نہیں کیا، آج بھی نہیں کر رہا ہوں، خمس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، یہ خمس کا تذکرہ نہیں ہو رہا، یہ تو ایک اور حوالے سے بات ہو رہی۔ وہ کیا کہا کہ اب ایک طریقہ بڑا اچھا، خمس کا بیان روک بھی دو اور ان حدیثوں کی بھی مخالفت نہ ہو جو خمس کو واجب کر رہی، سارا الزام لگا دو کہ علماء خمس کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ خمس ان کی جیب میں جاتا، یہ ان کی گاڑی جو ہے یہ ہمارے خمس سے خریدی گئی، اور یہ جو ان کا مکان ہے نا یہ ہمارے خمس سے بنایا گیا، اور یہ جو ان کی شادی یا شادیاں ہیں یہ ہمارے خمس سے کی گئی ہیں۔ یہ میں نے لفظ کسی اور حوالے سے استعمال کیا، غرض یہ کہ جو اس کے گھر میں جو چیز آ رہی یہ ہمارے خمس سے آ رہی، یہ چاہے ہمیں پتہ بھی ہو، کیونکہ جو خمس دیتا ہے وہ یہ اعتراض کبھی نہیں کرتا، جو نہیں دیتا ہے وہ یہ اعتراض کرتا، مگر ہوگا یہ کہ جب ہم خود مولوی کو ایک پارٹی بنا دیں گے کہ یہ خمس کا تذکرہ کرتا اس لیے ہے کہ اس کو پیسے چاہیے بخالی یہ مسئلہ، تو مجبوراً اب وہ ہیزیٹیٹ کرے گا خمس کا تذکرہ کرتے ہوئے، وہ اس انداز سے بات نہیں کہہ پائے گا، اور دیکھیں یہ مقصد پورا ہو گیا۔ اب سارے ہی علماء کرام مجھ جیسے طالب علم کی بات تو چھوڑیے، اس وجہ سے ڈیفینسو پوزیشن پہ جانے پہ مجبور ہو گئے کہ خمس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خمس کی بات کی تو ہمارے بچے کے تن پہ جو کپڑے ہیں جو ہم خون پسینہ کر کے کہیں سے کما کے لائیں وہ بھی خمس کے کہلائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں کتنی محنتوں سے ہم نے یہ رزق کمایا ہے، کہا جائے گا یہ ہمارے پیسے سے ہے۔ چنانچہ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ادھر خمس کے حوالے سے سنا، ادھر جابلقہ اور سابلقہ کے حوالے سے سنا۔ آج ہمارا نوجوان کہتا کہ مولانا کیا اسلام کے بعد ایسا کوئی کنسپٹ ہے
کہ دوسرے پلانٹ میں بھی کوئی آبادی ہے؟ اور یہ سوال وہ یہ کرتا ہے کہ جابلقہ سابلقہ کی روایت منبر پہ بیان ہونا بند ہو گئی، ورنہ ایک زمانے میں بہت کثرت کے ساتھ یہ روایت پڑھی جاتی تھی۔ لیکن وہی بات کہ اعتراض اس طرح سے کرو، تو اب آئیے یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ آپ بھول گئے ہوں گے، میں نہیں بھولا۔ بات یہ چلی تھی کہ جب امام اس دنیا کے کچھ ملکوں کا نام لے رہے ہیں جو آخری زمانے میں ہنگامہ کریں گے، دنگا فساد کریں گے، غنڈہ گردی کریں گے، بہت زیادہ تہذیب ممبر کے خلاف الفاظ، لیکن جو طریقہ کار بنے گا کچھ ملکوں کا تو اس کے لیے یہی لفظ مناسب، مگر امام کیسے اس کا تذکرہ کرے؟ ڈر نہیں رہے امام نعوذ باللہ، وہ ملک ابھی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، یا اس کا یہ نام ہی نہیں ہے ابھی اس دنیا کے اندر۔ چھوٹی سی مثال دے دوں، لفظ باستان، ایک لفظ آیا ہے حدیثوں میں کہ آخری زمانے میں ظہور امام کے کچھ واقعات اور حالات کا سینٹر بنے گا باستان کا علاقہ۔ اب آغائے صدر، وہ شہید باقر صدر نہیں، اس کے بعد آیت اللہ العظمی آغائے سید محمد صدر، جنہیں 3 سال پہلے ان کے بیٹوں سمیت فائرنگ کے ذریعے سے شہید کیا گیا، اور یہی صدام حکومت کے درمیان انہوں نے جو کتاب لکھی ہے امام کے موضوع پر، 3 جلدوں میں ہے، تاریخ غیبت صغرا، تاریخ غیبت کبرا، تاریخ ما بعد الظہور۔ اور وہ جو تاریخ ما بعد الظہور ہے کہ ظہور کے بعد کیا ہونے والا ہے، تقریباً 2000 صفحے کی کتاب، اس کے اندر یہ باستان کی حدیث لائی کہ آخری زمانے کے بہت سارے اہم واقعات کا تعلق باستان سے، خاص طور پر جب یہ کتاب لکھی گئی تھی تب یہ واقعات نہیں تھے، لیکن حدیث میں یہ تھا کہ باستان صاحبان ایمان کا خون بہت بہایا جائے گا فقط ہماری محبت کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر میرا بیٹا آئے گا، وہ پوری ایک حدیث۔ باستان کون سا ملک؟ نہ کبھی ماضی میں اسلام کا کوئی ملک ملا، نہ اس وقت کرنٹ میپ کو آپ دیکھیں تو اسلام کا کوئی ملک۔ تو خود یہ آیت اللہ سید محمد صدر جو آغائے گل پائیگانی کے انتقال کے بعد اور آغائے سبزواری کے انتقال کے بعد عراق کی صفحے مراجع میں تھے، جن کی تقلید بھی بڑی کثرت کے ساتھ کی جا رہی تھی، جب یہ کتاب انہوں نے لکھی شہید باقر صدر کے فرسٹ کزن، تو انہوں نے کہا کہ یہ باستان جو کہ پرانی کتابوں میں آیا، وہ کتابیں جو قلمی تھی اور وقت گزرنے کی وجہ سے کہیں کہیں اس میں سیاہی بھی اڑ گئی، ایسی کتابیں اگر آپ کو دیکھنا تو یا میوزیم میں نظر آئیں گی، اور یا برادر محترم سبت جعفر صاحب کے گھر میں بھی کچھ قدیم قلمی مرثیے موجود ہیں، تو وہ دیکھ لیجئے گا یا ان سے کہیے گا وہ آپ کو دکھا دیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان، اب دیکھیں ان بچوں کو میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں جن کو نہ اردو لکھنا آتی ہے، نہ اردو پڑھنا آتی ہے، نہ ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ کون سی زبان ہے جو الٹی لکھی جا رہی، لیکن باقی جو ایج گروپ یہاں پہ آتا ہے اسے معلوم کہ کاف کی کشش ہو سکتا ہے یہ غائب ہو گئی ہے، یہ ان کا ایک نظریہ تھا اور بڑی تفصیل سے انہوں نے ڈسکس کیا، کیونکہ کوئی ریسرچ پیپر نہیں پڑھ رہا، خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ کہا کہ یہ باستان، اور یہ کتاب ارلی 70s میں چھپی تھی، جب پاکستان کا ماحول ماشاءاللہ کتنا امن اور سکون کا ماحول تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ارلی 70s کے اندر کہ اگر یہ حدیث پاکستان سے ریلیٹڈ ہے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی قتل و غارت گری ہوگی جو اس حدیث کے اندر آئی ہے، جس میں سے تھوڑی سی تفصیل میں بات کی ایک مجلس میں بتاؤں گا کہ باستان میں کیا ہونے والا، مگر خون بہے گا، ہمارے ماننے والے مارے جائیں گے، ان کے بچے مارے جائیں گے، روزانہ لاشیں گریں گے، ساری تفصیل۔ ارلی 70s میں وہ لکھتے ہیں کہ شاید یہ باستان تھا، پاکستان تھا، کاف کی کشش غائب ہو گئی، باستان۔ اور ہم نے دیکھا کہ پھر ارلی 90s سے سلسلہ شروع ہوا، بعین ہی وہی حالات پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ کتاب لکھتے وقت ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا، مگر وہی بات کہ یہ باستان والی حدیث بہت کم علماء نے کوٹ کی ہے، انہوں نے شہید سید محمد صدر نے کوٹ کر دی، بہت کم علماء نے کیوں کوٹ کی؟ کہا اسلام کا کوئی ملک ہی دنیا میں نہیں، تو ایسی حدیث ہم لکھیں گے تو ہمارے نوجوان مذاق اڑائیں گے، کافر نہیں آئیں گے مذاق اڑانے کے لیے، کہیں گے جی دیکھیے علماء کنویں کے مینڈک، کوئی صاحب کہیں گے کہ کاش اس عالم کو اللہ اتنی توفیق دیتا کہ $5 کا ایک نقشہ خرید کے یہ تو دیکھ لیتے کہ دنیا کے اندر کون کون سے ملک ہیں، ایک ایسے فرضی ملک کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کہانیوں میں تو ہوگا لیکن دنیا میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ اعتراضات ہمارے بچے کرتے، یہ اعتراضات ہمارے نوجوان کرتے، جس کی وجہ سے امام معصوم تک احتیاط کر رہے ہیں، علماء کی بات تو چھوڑ۔ اب امام نے یہاں ایک اور طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ کیا کہ بعض ملکوں کے نام لیے جو امام کے زمانے میں تھے
اور جو نہیں تھے تو وہاں رنگوں سے امام نے بات کی کہ یہ اس رنگ کا جھنڈا، اس رنگ کا جھنڈا، اس رنگ کا جھنڈا، اور کبھی اس حوالے سے آپ اب ظہور ایمان کی نشانیاں پڑھیے گا. یہ بھی ممبر سے کم پڑھا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو، یہ میری کوئی ریسرچ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگ علماء کا تصدق اور احسان ہے، آپ کو ایک فگر دے کے جا رہا ہوں کہ ظہور ایمان کی نشانیوں میں رنگوں کو دیکھیے گا، اور پھر یہ دیکھیے گا کہ رنگ اس وقت دنیا کے کن ملکوں کے جھنڈوں پہ، اور پھر دیکھیے گا کہ ان میں سے کتنے ملک اس زمانے میں تھے ہی نہیں. دیکھیے یورپ کے اندر اتنے سارے ملک سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنے، ورنہ جو بوہیمین امپائر تھی، اور آسٹریلیا نہیں آسٹریا، کتنے سارے ملک آج کے اس کے اندر تھے جن کا نام فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے تھا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ایک ملک کا حصہ تھے بوہیمین امپائر کا. مگر امام نے رنگوں کے ذریعے ان کا تذکرہ کیا، ایسی ان کے بارے میں نشانیاں بتائی کہ آج کے حالات دیکھتے بالکل ان کے اوپر فٹ اتر رہی ہے. لیکن اگر امام 1400 سال پہلے اس کا تذکرہ کرتے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام کا کوئی ملک تھا ہی نہیں. خیر، اب میں ذرا سی ایک اور ایسی تفصیل میں چلا گیا جو میرے ٹاپک سے ڈائریکٹ تو ریلیٹڈ نہیں ہے، مگر سائنس آف ظہور کا اس سے بھی ایک تعلق ہے. آئیے جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو آخری زمانے کے حالات میں رنگوں کا تذکرہ آیا، اس میں جو دشمن اسلام طاقتیں ہیں ان کے امام نے 3-4 رنگ بتائے، مگر دوسری جانب اسلامی لشکر کے حوالے سے بار بار کہا گیا کہ ان کے جھنڈے سیاہ اور کالے ہوں گے. یہ بار بار کہا جا رہا تھا، اور یہ سیاہ اور کالے جھنڈے دنیا میں کیا تبدیلی لائیں گے اس کا تذکرہ ہوا. اب اس وقت بہت دو چھوٹے جملے سن لیجیے گا، گھر کے دونوں تفصیل طلب ہیں، لیکن میں کیا کروں، وقت بھی بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، مجلسیں بھی تقریباً آدھی ہونے جا رہی. پہلی بات، سیاہ جھنڈے والا انقلاب امام کے انقلاب سے جا کے مل جائے گا، یہ بالکل یقینی نشانی. 3-4 دن کے بعد ذرا سا اس کا تذکرہ ایک اور حوالے سے آئے گا. میں بہت مختصر ایک بات کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ، شاید میں غلط جگہ کہہ رہا ہوں لیکن پھر بھی کہہ دوں، مختار مسعود پاکستان کے بہت ہی سینئر بیوروکریٹس میں سے تھے، زندہ تو اب بھی ہیں لیکن اب بہرحال ریٹائر ہو چکے ہیں. یہ 78 79 80 3 سال آر سی ڈی کے سیکرٹری جنرل رہے تھے. انڈیا کے رہنے والوں کی سمجھ میں آر سی ڈی نہیں آئے گا، پاکستان کے ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گا جو 70s کا زمانہ دیکھیں. اور اس کا ہیڈ کوارٹر آر سی ڈی کا تہران تھا، وہاں 3 سال یہ بحیثیت سیکرٹری رہے، اور انہوں نے اپنے 3 سال کے قیام کی ایک ڈائری لکھی جس کا نام ہے لوح ایام. خیر ہمیں باقی تو اس کتاب سے اور کوئی تعلق نہیں. اس کے اندر اسے کہ بالکل ایک غیر جانبدار آدمی بن رہا ہے، اس لیے کہ شیعت سے تو دور تعلق نہیں، اور عموماً بیوروکریٹ حضرات کا تو اپنے مذہب سے بھی تعلق نہیں ہوتا. اب یہ لوح ایام کے اندر بالکل جیسے ایک نیوٹرل آدمی ایک واقعات کو دیکھتا جا رہا ہے، کوٹ کرتا جا رہا. تو اتفاق یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ بہت اہم زمانہ، اس لیے کہ 79 میں ایران کا انقلاب آیا تو 78 بہت خطرناک سال تھا، اور 80 بھی بہت اہم سال تھا کہ جب انقلاب بالکل شروع کے کرائسس کے پیریڈ سے گزر رہا. لوح ایام تقریباً 400-450 صفحے کی کتاب، اور اس کتاب کے اندر ایک جملہ ان کا ہے جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں. جب وہ پہنچے تھے بحیثیت سیکرٹری جنرل تو شاہ ایران کے سامنے انہوں نے اپنی اسناد سفارت پیش کی تھی، پہلی حاضری. اس وقت کا شاہ کیا کر و فر تھا، کیا شان و شوکت تھی، کیا انداز خدائی تھا. نمرود و شداد کے برابر اپنے آپ کو سمجھنے والا، کتنا طاقتور تھا وہ شاہ، اور کتنا ظالم تھا وہ شاہ، اور کتنے بھولے والے تھے شیعان حیدر کرار پاکستان کے رہنے والے جو منتیں مان رہے تھے کہ اس کے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا، خدا کسی طرح اس کو بیٹا عطا کرے. ہماری عورتوں کی منتیں تھی ارلی 60s کے اندر کہ جی ایک ہی تو شیعہ شہنشاہ ہے ساری دنیا کے اندر، بیچارہ بے اولاد. جو بے اولاد عورتیں تھیں وہ اپنے مسئلے کو بھول گئی تھی، اللہ ہمیں اولاد دے کے نہ دے، اس کو ضرور دے اولاد. یہ ہمارے یہاں امیج بنا تھا اس چاہے ایران کا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ذرا سا میرا ٹاپک بدل رہا. آئیے، تو وہ ایک شان تھی، ایک طاقت تھی، اور 70s میں جا کے تو بہت ہی زیادہ تکبر آ گیا، عجیب انداز کا تکبر تھا. لیکن فرماتے ہیں کہ میرے 1 سال کے قیام کے اندر میں نے اس شاہ کو چرمرا کے ڈھیر ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا. وہ منظر بھی میں نے دیکھا تھا کہ جب وہ ایران چھوڑ کے جا رہا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہ شاہ.
اتنا کمزور، اتنا پریشان، اتنا بوڑھا، 1 سال تو سال کے میں نے زیادہ کہہ دیا، چند ہفتوں کے اندر اندر، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے کہ یہ شام میں ساری تبدیلی ودن 24 آور آئی، 24 گھنٹے کے اندر 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 سے شام مر گئے، ٹوٹ گیا، تباہ ہو کے رہ گئے، صرف 24 گھنٹے کے اندر۔ 24 گھنٹے بھی میں نے زیادہ کہے، صرف 4 گھنٹوں کے اندر۔ وہ کیا تھے 4 گھنٹے؟ کہا 4 گھنٹے وہ تھے جس وقت شہنشاہ ایران نے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر تہران کی سڑکوں کا ایک جائزہ لیا، اور یہ دن تھا انقلاب سے پہلے کا لاس عاشورہ، جو لاس عاشورے کا دن تھا جس کے بعد انقلاب آیا۔ جیسے ظہور امام سے پہلے کی لاس شب قدر بہت اہم ہوگی، 23 رمضان، وہ بہت اہم ہے، اس کے بارے میں ساری تفصیلات آئی ہیں۔ اس سے پہلے 1 ہفتے پہلے سورج کو گرہن لگے گا، اور اس کے 1 ہفتے کے بعد چاند کو گرہن لگے گا، بلکہ 1 ہفتہ بھی نہیں، 3 دن کے بعد، اور بیچ میں شب قدر۔ لیکن ایران کے انقلاب سے پہلے کا جو لاس عاشورہ تھا، صرف 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے جو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر اس نے ایران کی سڑکوں کا جائزہ لیا، اور جس طرح دیکھو، یہ مختار مسعود اس میں لکھ رہے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ، میں نے بہت مختصر کیا، تو کہا کہ سارا ایران اس وقت سیاہ رنگ کا نظر آ رہا تھا، کالے جھنڈے، کالے علم، بلیک کلر کے فلیگ، ایک ایسا منظر تھا کہ اس ایک دن نے شاہ کو اندر سے توڑ کے رکھ دیا۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب نہ شہنشاہیت بچ سکتی ہے نہ میری جان، مجھے سرنڈر کرنا۔ کس منظر نے؟ تہران کی سڑکوں میں جو کالے رنگ کے علم نظر آ رہے تھے اور سیاہ فلیگ نظر آ رہے تھے۔ اب جا کے وہ حدیثیں پڑھی جس میں آخری زمانے کی یقینی نشانیوں میں کالے جھنڈوں کا کئی حوالوں سے تذکرہ۔ ایک چھوٹا سا ریفرنس میں آپ کو دے دوں، میرے ایک بہت ہی محترم بزرگ ہیں، اور یقیناً اس ٹاپک پہ جب میں نے مجلسیں پڑھنا شروع کی تو شروع میں سب سے زیادہ ان کی کتاب سے میں نے استفادہ کیا، بہت ہی زیادہ مجھے اس وقت مدد ملی تھی۔ مولانا سید محمد عباس قمر زیدی، جو عوام میں مولانا قمر عباس زیدی صاحب کے نام سے مشہور، قیامت صغریٰ ان کی ایک چھوٹی سی کتاب، ہارڈلی 100-150 صفحے کی ہوگی، لیکن میٹر وائز اس کے اندر آخری زمانے کی اتنی نشانیاں کہ کل میں نے عصر ظہور کا حوالہ دیا، کچھ اعتبارات سے میں اس اردو والی کتاب کو اس فارسی والی کتاب پہ پریفر کرتا ہوں، جس کا گجراتی اور انگلش زبان میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا۔ خیر، کالے جھنڈوں کے حوالے سے اس کے اندر کئی نشانیاں۔ یہ کالے جھنڈے، جب اتنی ساری حدیثوں میں یہ بات آ رہی، ایران کا اسلامی انقلاب کالے جھنڈوں کی وجہ سے جس طرح کامیاب ہوا، مگر یہ حدیثیں تو 1400 سال پرانی۔ تو اب دیکھیے میں کہاں سے چلا تھا، میں چلا تھا اس جگہ سے کہ آخری زمانے میں جھوٹا امام بنایا جائے گا، تو جو نشانیاں امام کی ہیں وہ جھوٹی نشانیاں بھی بنائی جائیں گی، اور جو معجزے امام کے ہیں تو وہ جھوٹے معجزے بھی بنائے جائیں گے۔ تو اب اس کی ایک مثال ہسٹری میں کوٹ کر رہا ہوں، ایک نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی مثالیں۔ مثلا بنو عباس، بنو امیہ سے ظلم کم نہیں ہے، جب یہ برسر اقتدار آئے تو اسی وقت سے ان کی پلاننگ میں یہ تھا کہ ہمیں کسی طرح سے مسلمانوں کو یہ امپریشن دینا کہ ہم ہیں آل محمد اور وہ آنے والا امام ہمارے خاندان میں پیدا ہوگا۔ تو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے دربار کا اور اپنے جھنڈوں کا کلر سیاہ کر لیا، انٹینشنلی اور پرپزلی، فقط اس لیے کہ کالے جھنڈوں والی ساری نشانیاں کسی طرح سے اپنی حکومت میں پوری اتاری جائے۔ اور خاص اسی مقصد کے تحت منصور نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا تھا، اور یہ امپریشن دیا تھا کہ یہ وہی مہدی ہے جس کا تذکرہ آخری زمانے کے حوالے سے رسول کر چکے۔ یہ ہمارے سامنے کی ہسٹری ہے اور اس کے اندر مزید ڈیٹیل آ سکتی۔ اگر آپ کو یہ ڈیٹیل سے شوق ہے، ہر ایک کو نہیں ہوگا شوق، تو مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ نے خاص منصور اور اس کے بیٹے کے حوالے سے ایک مجلس پڑھی، جس کے کیسٹ بہت ہی زیادہ پاپولر ہے پاکستان کے اندر، وہ سن لیجئے گا۔ میں اپنے اصل ٹاپک پہ آتا ہوں۔ تو جھوٹی نشانیاں بنائی جائیں گی، یہ ہسٹری میں کئی بار ہو بھی چکا۔ جھوٹے امام بنائے جائیں گے، یہ ہسٹری میں کئی بار ہو بھی چکا۔ مگر آخری زمانے میں وہ آخری زمانہ نہیں تھا، منصور نے امپریشن دیا کہ آخری زمانہ، پیغمبر سے لے کے 11ویں امام تک ہر معصوم امام نے کہا کہ آخری زمانے میں سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ جھوٹا امام بنایا جائے۔
اور وہ ساری نشانیاں جو باقی بچی ہوں گی وہ لا کر اس جھوٹے امام کے اوپر کسی طرح سے منطبق کی جائیں گی. جو جملہ میں درمیان مجلس میں سرسری کہہ گئے اس کو دوبارہ دوہرا رہا ہوں اتنا ہی سرسری کہ آج کی ٹیکنالوجی اسٹار ٹریک کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں ایسی ہے کہ وہ جس کو پہلے ہم میڈیکل کہتے تھے وہ سارے کے سارے وہ آج کے معجزے وہ آج بچوں کا کھیل. مثلا جب میں نے کراچی کے اندر 18 میں یہ تقریر کی تھی بلکہ 80 تو بعد کی چیز ہے لیٹ 70s میں تو اس وقت ایک نوجوان نے آ کر مجھ سے کہا تھا. اب یہ اس نوجوان کا بھولپن سمجھیے کہ کیا مولانا ساری نشانیاں جو آپ نے بتائیں اور میڈیکل جو آپ نے بتایا کہ آخری زمانے میں ٹیکنالوجی کی مدد سے اب جیسے لیزر کا استعمال یہ لیزر اتنے سارے معجزے دکھا سکتا جسے پہلے معجزہ کہتے تھے اور آج وہ ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک فیل بن گیا لیزر. حدیثوں میں ہے نا کہ آخری زمانے میں نور کے ذریعے سے بیماریوں کا علاج کیا جائے. اب لفظ نور عربی کا ایک اتنا کمپریہنسو ورڈ ہے کہ انگریزی زبان میں اس کے کئی ترجمے ہو سکتے لیکن اس کے اندر لیزر بھی شامل. یہ بھی ایک قسم کی شعاعیں ایک قسم کا نور ہی ہوتا. آخری زمانے میں لوگ نور پر سفر کیا کریں گے نور کی مدد سے اور آنن فانن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں گے. لیزر کے ذریعے سے ٹریولنگ کو جس طرح سے بنانے کی کوشش کی جا رہی مجھے تو شرم ہی آتی کہ میں کراچی کا رہنے والا اور کراچی کے بھی بہت ہی پرانے اور دقیانوسی محلے کا رہنے والا میں اس کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ اس محلے کے کچھ لوگ یہاں ہیں وہ بعد میں ناراض ہوں گے آپ نے ہمارے محلے کو دقیانوسی کیوں کہا. میں اپنے محلے کو کہہ رہا ہوں اگر وہ اتفاق سے آپ کا بھی محلہ ہے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے لیکن میں آ کے ٹورنٹو شہر کے ان بچوں کے سامنے زبان کھول لیکن یہ ساری چیزیں میں نے آپ ہی نوجوانوں اور آپ ہی بزرگوں سے سیکھ کے آپ کو پہنچائی. لیزر کا جو استعمال اور آخری زمانے کی جو خطبے جس میں آخری زمانے کی اس میں جہاں جہاں لفظ نور آتا جا رہا اگر آپ اس کو ملاتے جائیے اس لیزر سے ہو سکتا ہے لیزر کے آگے بھی کوئی ٹیکنالوجی آنے والی ابھی تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں. مثلا میرے ایک محترم بزرگ ہندو پاکستان کے مانے ہوئے خطیب و ذاکر وہ ایک معجزہ اور لیزر کا تذکرہ اس طرح کرتے یہ صرف میں اس لفظ لیزر کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک رکاب میں پاؤں رکھے تو قرآن شروع کرو اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھو تو قرآن مکمل کرو. یہ میرے مولا کا ایک معجزہ مگر آج لیزر کی مدد سے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے اور نوجوان کے لیے بھی آسان ہو جائے. وہ جو اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 27 والیوم کے اندر ہے اور اس سے بھی بڑی بڑی انسائکلوپیڈیاز یا آکسفورڈ ڈکشنری ہے جس کی اس سے بھی زیادہ والیوم. بطور مثال ہم کہیں کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 27 والیوم میں اور کمپیوٹر کی ایک ڈسک کے اندر یہ CD میں ساری کی ساری محفوظ اور جس وقت آپ نے اس کو CD رول میں ڈالا اور فرسٹ والیوم آپ کو جانا ہے 27 والیوم کے لاسٹ پیج کے اوپر تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پورے مرحلے سے گزرے. وہ جو لیزر کی شعاعیں وہ فرسٹ والیوم کو ایک مرتبہ کراس کرتی ہوئی آخری والیوم پہ اس طرح پہنچیں گی کہ ود ان سیکنڈ جس والیوم کا جو آرٹیکل آپ پڑھنا چاہیں یہ لیزر کی شعاعیں آپ کے سامنے اس کو کھول کے رکھ دیں گی. جب ناقص نور کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو جو نور کامل ہے اس کے معجزے کس انداز کے ہوں گے. ٹیکنالوجی کی ترقی ہے اور یقیناً اب انداز منبر یہی ہوگا. یعنی میں نعوذ باللہ آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا یا آپ کی توہین نہیں کر رہا آپ کے جذبہ ایمانی کو سراہ رہا ہوں. موبائل فون کے اوپر نعرہ حیدری لگے لیزر شعاع پہ نعرہ حیدری لگے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو معجزات کو ثابت کر رہی مگر بہت زیادہ ابھی اور ہم کو توجہ دینا خطبات امام میں سے جہاں جہاں لفظ نور آیا اور اس نور کے مختلف استعمالات بتائے گئے. لیزر کی مدد سے کتنی بیماریوں کا علاج ہو رہا. اب یہ کڈنی اسٹون کتنا بڑا مسئلہ تھا پہلے زمانے کے اندر اور جب سے یہ لیزر ٹیکنالوجی آئی ہے کس طرح سیکنڈ کے اندر آدمی جاتا ہے ہنستا کھیلتا آپریشن کرا کے اٹھتا چلا آتا. امام فرماتے نور کے ذریعے سفر کیا جائے گا. امام فرماتے کہ نور کے ذریعے سے بیماریوں کا علاج ہوگا. اب یہ ساری حدیثیں ہمارے سامنے آئیں مگر لیٹ 70s کے اندر کسی نوجوان نے کہا مولانا باقی جتنے معجزے ہم نے مان لیا کہ لوگ اس کو جھوٹا یا غلط
یا ٹیکنالوجی کی مدد سے عام آدمیوں کے لیے بھی وہ بنا کے دے دیں گے، مگر ایک معجزہ تو کوئی نہیں بنا سکتا، اسی سے ہم امام کو پہچانیں گے۔ جبکہ میں نے کہا بعد میں جب ان کی بات مکمل ہوئی، ہم نے کہا کہ اگر اسی معجزے کی مدد سے آپ امام کو پہچانیں گے تو پہچان چکے، آپ دھوکہ کھا گئے۔ کہا وہ معجزہ یہ ہے کہ جیسے رسول خدا کا سایہ نہیں ہوتا ویسے کتابوں میں ہے کہ زمانے کے امام کا سایہ نہیں ہوگا، تو سارے معجزے وہ بنا لے گا، یہ سائے کو کہاں سے غائب کرے گا؟ میں نے کہا حضرت آپ کن ہواؤں میں؟ ہمارے محترم سبت جعفر صاحب، لیکن میں بہت احترام اور احتیاط سے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں اس لیے کہ آج وفات کا دن بھی ہے اور ہماری ان کی سلو بھی ہو چکی ہے۔ خیر جنگ تھی کہاں جو سلو ہوئی ہے؟ نہیں، یہ تو میں نے ایسے ہی مذاق میں کہا ہے۔ مومنین کرام کے واقف نہیں کہ جب زیادہ بے تکلفیاں ہوتی ہیں تو اس انداز کی گفتگو چلتی رہتی ہے۔ اب یہ ٹیلی ویژن سے نہ صرف یہ کہ منسلک بلکہ خاصی قربانی بھی انہوں نے دی، ایک سے ایک بہترین آفر ان کے پاس ٹیلی ویژن کی تھی، لیکن خدمت دین کرنا اس کو چھوڑ کے ادھر آ گئے۔ 78 کے اینڈ میں نے مناسک حج یعنی حج کیسے کرے اس حوالے سے ایک فلم بنائی تھی۔ اسی زمانے میں میرا حج میں جانا شروع ہوا تھا اور یہ محسوس کیا گیا تھا کہ حج وہ چیز ہے کہ آپ خالی تقریر کے ذریعے سے لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے، اس کے اندر پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ضروری۔ اور حج وہ عبادت کہ شروع سے لے کر آخر تک اتنی لمبی عبادت، پڑھنے کی کوئی چیز ہی اس کے اندر نہیں، صرف ایک تلبیہ لبیک اللہم لبیک اور ایک 2 رکعت نماز طواف، باقی حج میں کوئی چیز پڑھی نہیں جاتی، سب کرنے کی چیزیں، پورا حج پریکٹیکل۔ گرچہ پاکستان اور ہندوستان کے بعض علاقوں گجراتی اسپیکنگ لوگوں میں حج کے حوالے سے لفظ یہ ہے کہ حج پڑھنے جانا، ہمارے یہاں حج کرنے جانا، پڑھنے جانا، لیکن عجیب بات ہے کہ حج میں پڑھنے کی کوئی چیز ہی نہیں، صرف 2 رکعت نماز طواف اور صرف تلبیہ، پورے حج میں اس کے بعد کچھ نہ پڑھی آپ کا حج ہو جائے گا، کیونکہ حج کرنے کی چیز ہے، پریکٹیکل ہے۔ تو اب وہ فلم بنانا پڑی، جب فلم بنانا پڑی تو پہلے پاکستان ٹیلی ویژن ہی کے کچھ کیمرہ مین وہ آ گئے تھے مدد کے لیے کہ مولانا نیکی کا کام ہے، مدد کریں گے۔ اور شروع میں جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا وہ خطبے کو اتنے مختلف انداز سے انہوں نے ریٹیک کرایا کہ نہیں غلط ہے دوبارہ، غلط ہے دوبارہ، غلط ہے دوبارہ۔ ہم کسی اسٹوڈیو میں نہیں تھے، اس مومن کے گھر میں بیٹھے تھے، تو میں نے پوچھا کہ اتنا بڑا مسئلہ کیا؟ کہا کہ لائٹنگ ہماری صحیح نہیں جا رہی ہے۔ کہا لائٹنگ میں کیا ہوگا؟ کہا لائٹنگ اس طرح سے ہم دائیں اور بائیں لگا رہے ہیں کہ سایہ غائب ہو جائے، کیونکہ ایک لائٹ لگاتے تو خطیب کا شیڈو یا سایہ پیچھے بنتا ہے، 2 مختلف اینگل سے لائٹ لگائی جائے گی، آپ کا سایہ نہیں آئے گا۔ تو اب سایہ غائب کرنا ایک اتنی معمولی سی چیز ہے کہ جو بھی ٹیلی ویژن کے کیمرے کا سامنا کر چکا، برادر محترم علی مظہر صاحب کے کیمرے کی بات نہیں کرتا، جو ٹیلی ویژن کے کیمرے کا سامنا کر چکا اس کا سایہ غائب ہوتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی یہی، اور اس میں کوئی خاص کمال بھی نہیں ہے، فقط 2 کیمرے اس طرح سیٹ کرنا کہ سایہ غائب۔ وہ مرد مومن کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانی تو پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ تو فقط اصلی امام کا کام ہوگا کہ اس کا سایہ نہ ہو۔ ہر معجزہ اور ہر نشانی ایسی کہ آج کی ٹیکنالوجی کی مدد سے بنائی جا سکتی، مگر خالی ایک پاسبلٹی نہیں بتا رہا کہ بنائی جا سکتی، روایتوں میں ہے کہ بنائی جائے گی، یہی طریقہ آخری زمانے میں اختیار کیا جائے گا۔ اب بہت زیادہ ہمیں ابھی کوشچن مارک، تو پھر ہم کریں کیا؟ کیسے اپنے امام کو پہچان؟ آج تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ معجزات ہی کی مدد سے ہم امام کو پہچانیں گے، لیکن آپ نے آج مجھ سے کہتے ہیں لوگ، آپ نے آج کہہ دیا معجزات بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور آپ نے کہہ دیا کہ جھوٹا امام بھی بنایا جائے گا، اور آپ نے کہہ دیا اسی جھوٹے امام کو یہ جھوٹے معجزات دیے جائیں گے، پھر کیسے پہچانے؟ ہاں یہ ایک سوال ہے، اور انشاءاللہ آگے چل کے اس کا جواب آئے گا۔ لیکن یہ ساری گفتگو کا لباد اور خلاصہ یہ بن رہا کہ بہت ہی زیادہ آپ ریلائی کر کے نہ بیٹھیں سائنس آف ظہور پر۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ مولانا ذرا نئی نئی اور عجیب قسم کی سائن آف ظہور بتائیے جس کو سننے میں مزہ آئے، تو اس پر بہت زیادہ ریلائی کر کے نہ بیٹھے، اور امام کی پہچان کا صحیح طریقہ آپ اختیار کریں۔ اسی میں ایک چھوٹی سی بات، اور یہاں سے میں آج کی رات کی مناسبت پہ جا رہا ہوں، بہت چھوٹی سی بات، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ آتا کہ ہم امام کو پہچانیں گے اس طریقے سے کہ وہ ذوالفقار لے کر آئیں گے اور تلوار چلائیں گے۔ یہ لفظ تلوار جہاں آدھے مومنین کو ایک سیٹسفیکشن دے رہا کہ اس کی مدد سے ہم امام کو پہچانیں گے، وہاں آدھے مومنین کو یہ لفظ ذوالفقار کنفیوز کر رہا۔ کنفیوز کیوں کر رہا؟ کہ کیا 21 سینچری یا اس کے بعد جب بھی امام آئیں گے دنیا تلوار کے ذریعے سے فتح کی جائے گی؟ کہ یہ تو ایک ایسا نعوذ باللہ نان سینس قسم کا خیال
کہ عقیدے کی طاقت کی مدد سے آپ سمجھا لیجیے کہ جب اسلام کہتا ہے مانو تو مان لیں گے ورنہ عقل قبول نہیں کرتی. کیا تلوار کا زمانہ؟ امام اپنی تلوار کے ذریعے سے میزائل کا مقابلہ کریں گے؟ امام تو چلے معجز نما مظہر لشکر امام. اب یہ آدھے لوگ مطمئن بیٹھے ہیں کہ تلوار کی وجہ سے ہم پہچانیں گے یہ امام, تو اتنے ہی آدھے لوگ کنفیوز بیٹھے ہیں کہ تلوار تو اپنی سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے, اس زمانے میں تلوار کیسے. چھوٹا سا ایک واقعہ سن لیجئے, پھر میں اس کے حوالے سے ایک عام میسج دوں, پھر خاص اسے میں مخصوص کروں کل کی مجلس. آج کی مجلس کا تو سارا وقت ختم ہو گیا. چھوٹا سا واقعہ. آئنسٹائن فرسٹ ورلڈ وار کا وٹنس, سیکنڈ ورلڈ وار کا وٹنس, بلکہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہی آئنسٹائن کی وجہ سے ہوئی. آئنسٹائن کی وجہ کا مطلب یہ کہ جرمنی سرنڈر کر چکا ہے, جاپان سرنڈر کرنے سے انکار کر رہا. اگر کہ خود اس نے ڈائریکٹ ایٹم بم بنانے میں حصہ نہ لیا, مگر تھیوری تو اسی نے پیش کی تھی کہ جسے آگے فیزیبل کر کے وہ ایٹم بم بنایا گیا, جو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ پھینک کر جاپان کو مجبور کیا گیا ہتھیار ڈالنے پر. تو اب اور یہ اتنا عظیم انسان کہ 20th سینچری کا سب سے زیادہ ذہین انسان اسی کو قرار دیا گیا. بلکہ فزکس کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جب سے انسان دنیا میں آیا, نیوٹن اور آئنسٹائن یہی دو برین گزرے ہیں فزکس کے اندر, باقی سب نے تو انہی کے نظریات کی نقالی کی یا تھوڑا اسے آگے بڑھایا. اتنا ذہین انسان, ایک جینیس اپنے دور کا. گھر کے اس نے اپنی خدمات کا صلہ اسرائیل کی صورت میں لے کے یہ بتایا کہ دین کی خدمت کس کس انداز سے ہو سکتی ہے, لیکن وہ آج کا ٹاپک نہیں. آپ آئنسٹائن سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ فرسٹ ورلڈ وار کے وٹنس, آپ سیکنڈ ورلڈ وار میں تو پریکٹیکلی انوالو ہوئے. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان اتنا فرق آ گیا, یعنی جنگی ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی. فرسٹ ورلڈ وار میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ فائٹر پلین, یہ سب میرین, یہ اس طرح سے. سیکنڈ ورلڈ وار کتنے سال بعد ہوئی؟ 20 سال. 20 سال میں کہیں سے کہیں دنیا پہنچ گئی کہ فرسٹ ورلڈ وار کے ہتھیار تو کھلونا لگ رہے ہیں. اب بتائیے کہ تھرڈ ورلڈ وار میں دنیا کہاں پہنچے گی؟ آپ جیسا جینیس ہی کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے؟ آپ بتائیے. اس نے بہت ہی سیریس جواب دیا کہ نہیں, انسان اتنی تیزی سے ترقی کر رہا, اتنا ریپڈ قسم کا پروگرس ہو رہا ہے کہ کوئی نہیں بتا سکتا, لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ فورتھ ورلڈ وار میں کون سے ویپنز استعمال ہوں گے. یہ تو اور چکرانے والی بات کہ آپ تھرڈ کو نہیں بتا سکتے, فورتھ کو بتا سکتے. کہا کہ ہاں فورتھ ورلڈ وار میں میرا اندازہ یہ ہے کہ پتھر استعمال کیے جائیں گے. کیا مطلب؟ کہا تھرڈ ورلڈ وار جب بھی ہوگی, جیسی بھی ہوگی, انسان اتنی ترقی کر چکا ہوگا کہ اتنے خوفناک ہتھیار بنائے گا کہ اپنے ہاتھوں اب تک کی اپنی ساری ترقی کو ختم کر دے گا. جتنی ترقی انسان نے اب تک کی ہے جب سے دنیا میں آیا, تھرڈ ورلڈ وار اس جنگ کا نام کہ جس میں یہ ساری ترقی انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہتھیاروں کے نتیجے میں ختم ہو جائے گی, اور دوبارہ انسان گویا زیرو پر پہنچ جائے گا. پتھر تو ایک سمبولک لینگویج تھی, دوبارہ انسان وہی پرانے زمانے میں پہنچنے پہ مجبور ہوگا. یہ کہہ رہا ہے کہ فورتھ ورلڈ وار کے بارے میں یہ میرا فور کاسٹ. تھوڑی سی بات جوک کی ہے, تھوڑی سی بات سیریس. تو ایک تو وہ جواب دے رہا, اور ادھر ہم جب ان کو سائن اور ظہور سے ملاتے تو یہ بھی ایک یقینی نشانی کہ امام کے آنے سے پہلے تھرڈ ورلڈ وار ہو کے رہے گی, اور اتنی خطرناک ہوگی کہ اس کے اندر دنیا کا 2/3 مارا جائے گا. 2 آدمی, 4 آدمی, 10 آدمی, 20 آدمی نہیں, 2/3 کوئی عدد ہے, چھوٹا موٹا نہیں ہے, بہت بڑا. اس وقت امام آئیں گے. تو اب اگر اس بات کو ذرا سا سیریس لے تو تلوار تو بہت ہی زیادہ ماڈرن قسم کا ویپن ہوگا اس زمانے کے اعتبار سے. میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ اونلی جواب ہے, تو خالی ایک اینگل آف تھنکنگ آپ کو دے رہا ہوں, مگر ذرا اہل بیت کے طریقے کو بھی دیکھیے. امام کون ہے؟ اہل بیت تو پارٹ ہے نا, اہل بیت ہے نا, اہل بیت کا طریقہ بھی دیکھیے. اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ دیکھو سنو, ہم 2 طرح کی جہاد کیا کرتے ہیں. ایک وہ جہاد ہے جس کے اندر واقعاً ہمیں ہتھیار استعمال کرنا پڑتے ہیں, اس میں بھی ہم کامیاب ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جہاد کا دوسرا طریقہ ہے جس میں کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا جاتا. تلوار تو بہت بڑی چیز ہے, تلوار لائی جاتی ہے لیکن تلوار استعمال بھی نہیں ہوتی, اس میں بھی ہم کامیاب ہوتے ہیں. بلکہ بغیر ہتھیار والے جہاد میں ہم زیادہ کامیاب ہوتے ہیں ہتھیار والے جہاد سے. ہتھیار والا جہاد ہم نے بدر میں کیا, ذوالفقار. خیر ذوالفقار اس وقت تک نازل نہیں ہوتی, لیکن ذوالفقار ایک سمبولک لفظ ہے. احد کا میدان ہم نے فتح کیا, تلوار. خندق عمر ابن عبدالوت کے 2 ٹکڑے کیے, تلوار.
خیبر کا قلعہ فتح ہوا، مرحب کا سر کٹا تلوار، حنین کے میدان میں تلوار، جمل کی جنگ تلوار، صفین کا معرکہ تلوار، نہروان کا معرکہ تلوار، اور پھر کربلا کا عاشور کی سپہر تک کا واقعہ تلوار۔ تلوار بھی ہم استعمال کرتے، تلوار سے بھی ہمیں کامیابی ملتی، مگر کمپلیٹ کامیابی جب ہم کو ملی تو بغیر تلوار والے جہاد کے ملی۔ بغیر تلوار والا جہاد کیا کہا؟ بغیر تلوار والا جہاد وہ بھی ایک آدمی نہیں، ایک سے زیادہ۔ پہلا جہاد بغیر تلوار والا ہے مباہلے کا میدان، کوئی تلوار نہیں چلائی گئی، کوئی ہتھیار نہیں لایا گیا، سامنے دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ میں وتھ ڈیو رسپیکٹ مولا کی توہین نہیں کرتا ہوں، لیکن بدر و احد کے اندر مسلمانوں کا مقابلہ عرب کی لوکل طاقت سے تھا، اور مباہلے کے میدان میں مقابلہ پوری کرسچینٹی سے تھا۔ وہ نجران کے لوگ ایک چھوٹا سا ٹرائب یا چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے، اس کی بیکنگ پر رومن امپائر تھی جو اس زمانے میں بڑے عروج پر تھی، وہ پوری کرسچن ورلڈ اس کے ساتھ تھی، دنیا کی بہت بڑی طاقت تھی۔ اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ نہ صرف یہ کہ بغیر ہتھیار کے ہوا، بلکہ ایسی کامیابی ہوئی کہ بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، کہیں آپ کو وہ کامیابی نظر نہ آئے گی کہ سب نے ہتھیار ڈالے ہوں، مسلمانوں کی کنڈیشن کو قبول کیا ہو۔ مباہلے کے میدان میں نجران کے عیسائی آتے، ایک مرتبہ کہتے خدا کی قسم ہم اتنے سچے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے لیے بد دعا کرے تو عیسائیت دنیا سے مٹ جائے گی، خبردار ان کے مقابلے پہ نہ آنا، جو ان کی کنڈیشن ہے بغیر کسی مباہلے اور جنگ کے ان کی کنڈیشن کو مان لو، اور مان لیا گئے۔ یہ نجران کے عیسائی مباہلے کا میدان بغیر ہتھیار کے اہل بیت کی کامیابی، اور کربلا میں عصر عاشور تک تلوار چلی، مگر عصر عاشور کامیابی کا نام نہیں ہے، کامیابی کا پہلا مرحلہ۔ کامیابی کا نام کوفہ کا بازار اور شام کا دربار۔ کوفے کے دربار اور شام کے بازار میں کون سی تلوار چلی ہے؟ وہاں بغیر تلوار کے کامیابی ہوئی ہے۔ تو کہا بدر و احد کو سننے والوں، خندق و خیبر کے فضل میں آنے والوں، جمل و صفین و نہروان کی حقیقتوں کو جاننے والوں، اہل بیت کا دوسرا انداز بھی دیکھو۔ اہل بیت بغیر تلوار کے بھی جہاد کرتے ہیں اور زیادہ بڑی کامیابی لاتے ہیں۔ ایک مباہلے کا جہاد جو کردار کی طاقت سے کامیاب کیا گیا، اور ایک کوفہ و شام کا جہاد جو مظلومیت کی تلوار سے فتح و نصرت حاصل کی گئی۔ یہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ مگر یہ لفظ مگر ایک سوال کا جواب ہے جو آئندہ تفصیل سے آئے گا۔ مگر تلوار کے جہاد میں مرد ہیں، اور جو بغیر تلوار کا جہاد ہے کسی حوالے سے بھی ہو، وہ بغیر عورت کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ چاہے مباہلے کا میدان ہو، وہاں فاطمہ زہرا کو آنا ہے، چاہے کوفہ و شام کا میدان ہو، وہاں زینب کبریٰ کو آنا ہو۔ بلکہ توہین اہل بیت نہ ہو، توہین اہل بیت نہ ہو۔ مباہلے کا میدان صرف فاطمہ کی وجہ سے کامیاب ہو۔ ابھی میں نے کہا تھا فاطمہ بھی آئی، اب میں کہہ رہا ہوں صرف فاطمہ آئی۔ کیوں؟ نماز کا وقت آ چکا ہے، منزل مصائب کے قریب، ہلکا سا اشارہ۔ کیوں؟ نجران کے عیسائیوں کا کہنا ہم ایسی شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں، حجاب سیدہ ذہن میں رکھیے گا، وہ حجاب کے ساتھ آئیں، ایسی شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کے ٹلنے کی دعا کرے تو پہاڑ ٹل جائے، اور عیسائیت کے خاتمے کی دعا کرے تو عیسائیت روئے زمین سے مٹ جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نجران کے عیسائی مباہلے کے میدان میں جن کو دیکھ رہے ہیں، کیا ان کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی دیکھا ہوا؟ اس نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں میدان مباہلہ میں کون سی شخصیت نہیں تھی جس کو اس سے پہلے نہیں دیکھا؟ کیا رسول خدا کو نہیں دیکھا تھا؟ یہ کتنے دن تک یہ نجران کے عیسائی مدینے میں مناظرہ کرتے رہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ نجران سے اٹھ کے آئے سیدھے مباہلے کے میدان میں پہنچے، پیغمبر سے پہلی ملاقات یہاں، اور یہ جی نہیں، کم سے کم 17 دن یا بعض روایتوں میں 40 دن بھی یہ مدینے میں آ کے ٹھہرے تھے۔ نہ صرف یہ کہ پیغمبر سے روزانہ صبح و شام مناظرہ ہوتا، بلکہ رسول خدا نے اسپیشل پرمیشن دی تھی کہ ان کا ٹینٹ مسجد النبوی کے صحن میں لگایا جائے۔ تو اب پیغمبر کو مناظرے کے علاوہ بھی مسجد میں 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا اللہ کے رسول مسجد میں بغیر علی کے کبھی آتا ہے؟ آج بھی مسجد کے اندر جگہ موجود کہ جب رسول اللہ مسجد میں ہوں گے، علی یہاں پر بیٹھ کر پیغمبر کا پہرا دیں گے۔ اور رسول خدا کو کبھی چین ہی نہیں آتا جب تک کہ پیغمبر کی گود میں حسن اور حسین نہ، چاہے لوگوں سے باتیں کر رہے ہوں، چاہے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہوں، کبھی کبھار تو حالت سجدہ میں بھی حسین کو بلایا جاتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا 17 دن تک
مسجد النبوی ہی میں اسٹے کرنے والے نجران کے عیسائی رسول اللہ کو نہیں دیکھا؟ دیکھا۔ میرے مولا کو نہیں دیکھا؟ دیکھا۔ کیا حسن کو نہیں دیکھا؟ دیکھا۔ کیا حسین کو نہیں دیکھا؟ دیکھا۔ تو مباہلے کے میدان میں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم ایسی شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ عیسائیت مٹ جائے گی؟ بھائی رسول کو تو روز دیکھ رہے تھے، علی کو تو روز دیکھ رہے تھے، حسن حسین کو تو روز دیکھ رہے تھے، ان کی وجہ سے کہاں اثر ہوا؟ کون ایسا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ آیا عیسائیوں کے سامنے، انہوں نے پہلی اور آخری مرتبہ دیکھا، اس کی وجہ سے عیسائیوں کو کہنا پڑا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ وہ نہ رسول ہے، نہ علی ہے، نہ حسن ہے، نہ حسین ہے، اس ذات کا نام ہے ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور ادھر آئیے کوفہ و شام کے بازار و دربار، میرے مظلوم آقا سجاد امام زمانہ امام وقت قافلے کی قیادت کر رہے ہیں، مگر نعوذ باللہ لفظ ذرا صحیح نہیں ہے وقت کی کمی کی وجہ سے۔ فرنٹ لائن پہ کس کو رکھا گیا؟ کون ہے کہ جو ہر جگہ خطبے دے رہی ہے؟ کون ہے کہ جو ہر جگہ سجاد تک کو بچا رہی ہے؟ کون ہے جو ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے؟ کون ہے جو یزیدیت کو بڑے دربار میں اس طرح سے چیلنج کر رہی ہے؟ زینب کبریٰ۔ تو خواتین بھی یاد رکھیں کہ امام زمانہ کا جہاد اس انداز کا ہوگا جو اہل بیت کا یہ والا طریقہ ہے کہ بغیر تلوار کے بھی کامیابی ہوتی ہے، اور اس جہاد میں عورت کا وجود ضروری ہے۔ عورت، زینب جیسی عورت، مکروا و مکر اللہ والی آیت کو سمجھانا۔ سنیے، جب یہ قافلہ مدینے آ گیا، میں وہاں سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ جناب زینب کبریٰ کہاں دفن ہے یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ تقریباً 99% علماء اور مراجع کا نظریہ ہے شام میں۔ مرحوم آیت اللہ محسن الحکیم کا رجحان تھا قاہرہ، سرکار ناصر الملت علی اللہ مقامہ کا رجحان تھا مدینے۔ یہ چند اقوال بھی کیوں آ گئے؟ یہ تو کم آئے ہیں، اس سے زیادہ ہیں، کیوں آ گئے؟ سنیے، جناب زینب کبریٰ کے مدینے واپس آنے کے بعد کے حالات، اس کی تفصیلات کم ہیں، لیکن ایک یہ تفصیل ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اب میں اسی نظریے کو مانتا ہوں۔ حال ہی میں اردو زبان میں فارسی کی ایک کتاب کا ترجمہ ہوا، زینب کبریٰ، ڈاکٹر قائمی کی 1000 صفحے کی کتاب ہے شہزادی کی سیرت پر، اور اس کے اندر بھی یہ نظریہ ہے جو میں اس وقت آخر مجلس میں مسائل سے پہلے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کیا؟ مدینے آ گئے، زینب کا جہاد کیا ختم ہو گیا؟ جی نہیں، جی نہیں۔ جو زینب کا اصل مقصد ہے کہ اپنے بھائی حسین کے جہاد کو پوری ملت اسلامیہ بلکہ پوری دنیا تک پہنچایا جائے، یہ تو فقط کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کا راستہ تھا کہ جس کو زینب نے بتا دی کہ میرا ماجایا کربلا میں کیوں گیا اور کیوں مارا گیا۔ اسلامی دنیا تو بہت بڑی، لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ کہ مدینہ اور مکہ بھی بہت اہم مرکز ہے اسلامی دنیا کی۔ ہر شہر اور قصبے کا آدمی سال میں ایک دفعہ یہاں آتا، یہ سینٹر ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مگر چھوٹے چھوٹے دیہات، چھوٹی چھوٹی بستیاں، ریموٹ ایریا، وہاں بھی حسین کا پیغام پہنچانا۔ کوئی انٹرنیٹ تو ہے نہیں، کوئی آج کل کی فیسلٹی تو ہے نہیں۔ اب سجاد اور زینب کبریٰ جو کربلا سے شام تک اس طرح سے چلے تھے کہ ایک ہی جہاد تھا، جہاں موقع ملا سجاد خطبہ دیتے ہیں، جہاں موقع تھا زینب خطبہ دیتی ہیں، ڈویژن آف ورک کر لیا گیا۔ آغا قائمی کی کتاب میں اس کی دلیلیں اور ریفرنسز پڑھیے گا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے منزل مسائل پہ جانے دیجیے، لیکن پہلے چھوٹا سا معروضہ سنیں۔ ڈویژن آف ورک کر لیا گیا۔ امام مدینے اور مکے کو خالی نہیں چھوڑنا چاہتے، فریضہ امامت ادا کرنے کے لیے بھی یہاں رہنا ضروری ہے، اور مقصد حسینی بھی یہاں سے پہنچانا زیادہ آسان۔ وہ امام زمانہ بھی ہے نا، ان کی ذمہ داریوں میں کار امامت بھی ہے۔ سجاد نے گویا یہ کہا پھوپھی اماں یہ محاذ میں سنبھالتا ہوں، اور باقی ساری اسلامی دنیا تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ پھوپھی اماں جس طرح کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں اور درمیان میں آنے والے دیہاتوں میں یہ پیغام آپ نے پہنچایا، تو آپ پوری اسلامی دنیا میں آپ نکل جائیے اور یہ پیغام آپ پہنچائیے۔ مگر زینب کیسے نکلے؟ اگر زینب اعلان کر کے جائے کہ میں حسین کی بہن اپنے بھائی کا پیغام پہنچانے قاہرہ جا رہی ہوں، حکومت وقت کے کام کھڑے ہوں گے، کبھی نہ جانے دیں گے، کبھی نہ جانے دیں گے۔ کیا کرے زینب کہ ہر شہر میں جائے، حکومت کی طرف سے رکاوٹ بھی نہ آئے۔ وَمَكَرُ اللہ، یہ اللہ کا طریقہ تھا۔ زینب نے کیا کیا؟ میں بہت مختصر کر کے ایک بہت اہم پیغام پہنچا رہا ہوں۔ سجاد نے مدینہ آ کر شروع کے چند اپنی عزاداری کو ذرا ہلکا رکھا،
آپ آج لوگ مدینہ جاتے ہیں کہ مدینے سے باہر باغ سلمان وہ مسجد ہے کہ جہاں میرا مولا آ کے ماتم کرتا تھا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا میرا مولا مدینے میں ماتم نہیں کرتا وہ جنگل میں ماتم کرتا؟ جی شروع میں یہ تھا کیونکہ میرا مولا سجاد وہ یہ چاہتا ہے کہ مدینے کو نہ چھوڑ. تو مدینے میں ماتم کس کے حوالے کیا گیا؟ زینب کے حوالے کیا گیا. اب یہ زینب کھل کے ماتم کر رہی, کربلا کا واقعہ بتا رہی, یزیدیت کو کے مظالم بھی بتا رہی, یزیدیت کی حقیقت بھی بتا رہی. گورنر مدینہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ یہ ماتم تو ایک انقلاب لے کے آ رہا, لیکن وہ کیا کرے فوراً یزید سے کانٹیکٹ کیا گیا. پھر جب یزید مر گیا تو اس کے بعد جو حکمران ہے سلسلہ میں یزید ہی کا نام لیتا رہوں گا. کانٹیکٹ کیا کہ کیا کرے. اب یہاں یزید کے لیے بڑی پریشانی تھی. یزید بن کے سوچیے, نہیں نعوذ باللہ غلط جملہ میں کہہ گیا, یزیدیت کے ذہن سے سوچیے کیا کرے. ایک طریقہ یہ ہے کہ شہید کر دے, ابھی کربلا ہی کی شہادتوں کا نتیجہ بھگت رہا ہے, گھبرا گئے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قید کر دے. ارے زینب کو شام میں قید کر کے دیکھ چکا کہ میرے اپنے شہر میں زینب کی قید میرے لیے مسئلہ بن گئی, مدینہ تو زینب کا شہر ہے, کہا قید بھی نہ کرو. اب کیا راستہ؟ ایک طریقہ ہوتا ہے شہید کرو, وہ ناکام ہو گیا. دوسرا طریقہ ہوتا ہے قید کرو, شام کے اندر زینب کا نام پہنچ جاتا. تو تیسرا بھی ایک طریقہ, گھبرا کے گورنر مدینہ سے کہا دیکھو نہ شہید کرنا کہ کربلا کی کہانی نہ دوہرائی جائے, نہ قید کرنا شام کی کہانی نہ دوہرائی جائے, زینب کو جلا وطن کر دو. چنانچہ ایک مرتبہ حاکم کا آرڈر آ گیا, شہزادی ہم آپ کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے, آپ جائیے یہاں. اچھا آپ سنیے, زینب یہی چاہتی تھی. زینب مدینے سے جانا چاہتی تھی, لیکن اگر زینب خود سے اعلان کر کے جاتی کہ میں مدینہ چھوڑ کے مکہ جا کے اپنے بھائی کا پیغام پہنچا رہی ہوں, یہی حکومت روک لیتی, نہیں ہم آپ کو پیغام نہیں پھیلانے دیں گے. اب اس انداز سے زینب نے جہاد شروع کیا, حکومت میں آ کے ہاتھ نہ جوڑے, شہزادی آپ مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلی جائیے. کہاں چلی جاؤں, کیسے جاؤں؟ حکومت اس وقت مجبور ہے. کہا کہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے, آپ مکہ چلی جائیے. زینب کو مکہ جانا ہے لیکن خود سے نہیں کہنا. چنانچہ زینب مکہ پہنچی اور عجیب انداز سے پہنچی. حاکم کا حکم ہے نا کہ دیکھو زینب کو قید بھی نہ کرنا, آزاد بھی نہ رکھنا. فوج جا رہی, سپاہی جا رہے, مکے میں انٹر ہو, انٹری ہی ایسی ہے کہ سب کے کان کھڑے ہو گئے. ارے فوجوں کے ساتھ کوئی آ رہا. اب لوگوں کی توجہ ادھر ہوئی, زینب نے اسی توجہ کو استعمال کر کے سب پیازا بچھائی. گورنر مدینہ نے اطمینان کی سانس لی, گورنر مکہ کو ہینڈ اوور کی. گورنر مکہ نے شروع میں لائٹ لیا, 3-4 مہینے گزرے, گھبرا گئے. یہ تو روز ماتم ہو رہا, خالی ماتم نہیں ہو رہا, یزیدیت کا پردہ چاک کیا جا رہا, مسجد حسین بتایا جا رہا, مکے میں تبدیلی آ رہی ہے, گھبرا کے خط لکھا ہے. حاکم کیا کرے, شہید کر دیں, قید کر دیں؟ وہاں سے جواب آیا خدا کے واسطے ہی 2 حماقتیں نہ کرنا, یہ میں کر کے اب تک بھگت رہا ہوں. ایسا کرو کہ زینب کو یہاں سے باہر بھیج دو. زینب یہی چاہتی, مکے میں 6 مہینے رہ کے پیغام پہنچا دیا, زینب کو کہیں اور جانا, اعلان کر کے جائیں تو حکومت روکے گی. اب حکومت خود انتظام کر رہی ہے کہ شہزادی ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, آپ طائف چلے جائیے. زینب کے پلاننگ کے اندر طائف جانا تھا, مگر انتظام ایسا کیا کہ حکومت خود لے کے جا رہی ہے, اور اس طرح سے لے کے جا رہی ہے کہ طائف میں داخل سارے شہر کی توجہ ہوگی. بھائی کون آ رہا ہے کہ فوجیں بھی ہیں, آگے ایک حکومتی نمائندہ بھی ہے, کاغذات کا ایکسچینج ہو رہا, گورنر مکہ جو ہے ہینڈ اوور کر رہا گورنر طائف کو. سب نے دیکھا یہ کون, تجسس تو ہوتا ہے نا. لوگ آئے زینب کے گھر کے قریب یا سواری کے قریب, میں رسول کی بیٹی ہوں, میرا بھائی مارا گیا, میں رسول کی بیٹی ہوں, میرا اکبر مارا گیا. زینب نے سفیدہ بچھا لی, 6 مہینے یہاں رہی. اب ایک مرتبہ طائف میں چینج آنے لگی, گورنر طائف گھبرا گیا, کیا کروں. یزید نے کہا نہ شہید کرنا نہ قید کرنا, یہ غلطی میں کر چکا ہوں. زینب کو طائف سے مثلاً بطور مثال کہہ رہا یمبو بھجوا دو. زینب کو اب یمبو ہی جانا ہے کیونکہ طائف کا مسئلہ حل ہو گیا. وہاں پہنچی, وہاں ہوا, گھبرا گیا گورنر, کہا کیا کروں. یزید کی طرف سے حکم آیا انہیں قاہرہ بھجوا دو. جو زینب کو قاہرہ ہی جانا, زینب کے مشن میں اگلا مرحلہ قاہرہ کا ہے. خود سے جاتی, ہر طرف سے رکاوٹ آتی, آپ کو نہیں جانے دیں گے, آپ کو روکا جائے گا. مگر حکومت گویا خود اٹھا کے زینب کو قاہرہ لے جا رہی ہے. وہاں زینب 6 مہینے بیٹھی, 6 مہینے وہاں کرو. یزید اپنی پلاننگ کر رہا ہے کہ نہیں بھائی انہیں کہیں مستقل نہ ٹھہرنے دو, یہ انقلاب لے آئیں گی, قید نہ کرو,
شام کی کہانی دوہرائی جائے گی، شہید نہ کرو، کربلا کی کہانی دوہرائی جائے گی، وہ مکر اللہ، اور اللہ کا اپنا منصوبہ چل رہا کہ زینب کو ہر شہر میں پہنچانا، انہی ظالموں کے ذریعے پہنچانا ہے، زینب کے ذریعے سے حسینیت کا پیغام پہنچانا ہے۔ سارے انتظامات ظالم کر کے دے رہا، سارے انتظامات یزیدیت کر کے دے رہی ہے، اور زینب ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی، قاہرہ میں 6 مہینے رہی، وہاں پہ ایک انقلاب آنے لگا، گھبرا گیا، ایک مرتبہ گورنر کو خط آیا اسکندریہ بھیجو، اسکندریہ پہنچ گئی، وہاں 6 مہینے میں تبدیلی آئی، ایک مرتبہ گھبرا گیا، مثلاً خط آیا کہ انہیں حلب بھیجو، زینب حلب آ گئی۔ غرض یہ کہ اس طرح سے جتنا عرصہ کربلا کے بعد زینب زندہ رہی، سجاد نے مکہ اور مدینہ سنبھالا، وہ امامت کی وجہ سے بھی اور مکی اور مدینے کی مرکزیت کی وجہ سے بھی، اور زینب نے باقی ساری اسلامی دنیا کو اس طرح سنبھالا کہ ایسے ایسے دیہاتوں میں اور ایسے ایسے علاقوں میں زینب کو بھیجا گیا کہ معجزے کے بغیر بات کر رہا ہوں کہ اپنے انتظام سے شاید زینب وہاں جا بھی نہ سکتی تھی، یزیدیت خود لے کے جا رہی ہے، انتظامات یزیدیت خود کر رہی ہے، 6 مہینے زینب کو اسٹے کرنا ہے، اتنا ہی ٹھہرنے کی اجازت یزیدیت دے رہی ہے، جب زینب کو وہاں سے نکلنا ہے خود یزیدیت زینب کو لے کے اگلے شہر میں جاتی ہے۔ غرض یہ کہ جگہ جگہ، شہر شہر، قریہ قریہ، دیہات دیہات، ہر جگہ زینب نے صف عزا بھی پہنچائی، حسینیت کا پیغام بھی پہنچایا، یزیدیت کا انٹروڈکشن بھی کرایا، اور ایک انقلاب کی تیاریاں شروع کر دی۔ اتنی آسانی سے بنو امیہ نے اقتدار نہیں چھوڑا، کوئی نتیجہ تھا، کوئی محنتیں تھی، کوئی قربانیاں تھی، یہ زینب کبریٰ کا جہاد ہے۔ چنانچہ پرانے زمانے میں میڈیا تھا نہیں، تو کوئی آدمی باقاعدہ ٹریس نہیں کر سکا شہزادی اب کہاں ہے اب کہاں۔ اسی دوران کہیں پہ شہزادی کی شہادت ہو گئی، قاہرہ والے کہہ رہے تھے وہ ہمارے یہاں کی تب شہادت ہو، اور ابھی اس وقت کی بات نہیں ہے، صدیوں کے بعد، کہ قاہرہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے دادا کے دادا بتاتے ہیں کہ علی کی بیٹی آئی تھی، کافی عرصے ہی آ رہی تھی، پھر انتقال کر گئی، شاید ہمارے شہر میں۔ مدینے والے کہتے ہیں شاید ہمارے شہر میں، شام والے کہتے ہیں شاید ہمارے شہر میں۔ یہ شہادت کی جگہ اور قبر کے مقامات 7 سے زیادہ بتائے جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ مدینہ آ کر زینب مدینے میں رہی نہیں تھی، پوری اسلامی دنیا کے اندر زینب اس طرح سے دورہ کرتی رہی کہ خود ظالم حکمران زینب کو ہر جگہ پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں، اور انہیں نہیں پتا اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھود رہے ہیں۔ زینب جب پہلی مرتبہ شام آئی تھی، یزیدیت کو زندہ دفن کر کے گئی تھی، اب ہر علاقے میں جا رہی ہے اور یزیدیت کا خاتمہ کر رہی ہے۔ مگر جو زیادہ مشہور روایت ہے وہ یہی کہ اسی طرح سے دورہ کرتے کرتے آخری مرحلے میں زینب شام کی طرف چلی، اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں سجاد کو بھی شام بلایا جا رہا، اور غالباً یہی سفر کا مہینہ تھا، اور 40 کو گزرے ہوئے 4 ہی دن تھے کہ ایک مرتبہ سجاد کو یزیدیت نے اپنے مقصد کے لیے بلایا تھا، اور زینب بھی اسی علاقے میں تھی۔ پتا چلا میرا بھتیجا سجاد یہاں پہ آ رہا ہے، بس ایک مرتبہ زینب جہاں تھی وہاں سے راستے میں سجاد سے ملی، پھوپھی اور بھتیجا دوبارہ شام کی جانب چلا۔ کہا یہ جاتا، اور نقل یہ کیا گیا کہ جب شام کی جانب چلے تو دمشق شہر سے باہر ایک قریے میں جا کے آخری مرتبہ روکے کہ کل صبح یہاں سے شام جانا، خدا کبھی آپ کو دمشق کی زیارتوں پہ لے جائے تو شہر دمشق سے دور ہے زینبیہ، آج شہر بڑھتا بڑھتا وہاں پہنچا ہوگا، لیکن پھر بھی 2 مختلف علاقے ہیں، اس زمانے میں تو خاصا فاصلہ تھا شہر سے باہر، جہاں پہ آج شہزادی کا روضہ۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچ کے رکا اور ایک مرتبہ خیمے لگائے گئے، اور زینب اپنی سواری سے اتر کے خیموں میں داخل ہو رہی کہ ایک بار زینب کی نگاہ پڑی، یہ علاقہ تو جانا پہچانا لگ رہا، یہ علاقہ تو دیکھا بھالا لگ رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہاں اس سے پہلے آ چکی، اور ایک مرتبہ سامنے والے باغ میں زینب کی نگاہ پڑی، اور یہی 24 صفر کا دن ہوگا۔ زینب کو یاد آ گیا، ارے جب میں بے مکنا و چادر کی قیدی بنا کے لائی جا رہی تھی، نہ محملیں تھی نہ ہماریاں تھی، میرے ہاتھ پسے گردن سے بندھے تھے، تو یہی تو وہ باغ تھا جہاں پہ آخری منزل ہم نے کی تھی، اس کے بعد ہم شہر میں داخل کیے گئے تھے۔ خالی یہ یاد نہیں آیا کہ یہیں پہ ہم ٹھہرے تھے، یہ بھی یاد آ گیا کہ یہ سامنے وہی درخت تھے جہاں میرے گھرانے کے کٹے ہوئے سر لٹکائے گئے تھے۔ آئے زینب کبریٰ کو یہ باغ دیکھ کر
کبھی عباس یاد آئے تو کبھی قاسم، روتی ہوئی اس باغ میں داخل ہوئی، ایک ایک درخت کے قریب جاتی ہے، علی کی بیٹی زینب اپنے اجڑے گھر کا ماتم کرتی ہے، وہ درخت جس سے قاسم کا کٹا ہوا سر لٹکایا گیا تھا، ہائے قاسم کہہ کے قاسم کا ماتم پڑھا، وہ درخت جس میں علی اکبر کا کٹا سر لٹکایا گیا تھا، ارے اکبر بیٹا تیری پھوپھی اب تجھے کہاں پائے، وہاں اکبر کا ماتم، کبھی وہ درخت نظر آیا جہاں میرے عباس کا کٹا ہوا سر لٹکایا گیا تھا، ہائے عباس، لیکن آخر میں وہ بڑا درخت نظر آ گیا جہاں میرا ماجایا حسین کٹا ہوا سر بالوں کی مدد سے باندھ کے اسی درخت سے لٹکایا گیا تھا، ایک چیخ ماری، ہائے میرا ماجایا، ہائے میرا حسین، درخت سے جا کے لپٹی، حسین یاد آنے لگا، روتے روتے غش کھا کے گر پڑی۔ نقل کیا گیا ہے کہ اس باغ میں پانی پہنچانے کے لیے ایک چھوٹی سی نہر جاری کی گئی تھی، اس کا پانی باغ کے اندر جا رہا تھا، باغبان نے دیکھا پانی کا سلسلہ رک گیا ہے، پانی نہیں آ رہا، وہ نہر کو دیکھتا ہوا چلا، رکاوٹ کہاں ہے، ایک بار دیکھا ایک انتہائی ضعیف عورت پورے حجاب کے ساتھ اس طرح سے غش کھا کے گری ہے کہ نہر میں جا کے گری ہے، اس کی وجہ سے پانی رک گیا۔ ایک مرتبہ کوئی اور ہوتا، گھبرا کے سوچتا یہ کون ضعیفہ ہے، سامنے نگاہ پڑتی، قافلہ نظر آتا، سوچتا وہاں جا کے معلوم کروں، مگر یہ کیوں سوچتا، یہ تو شامی ہے۔ ایک بار دیکھا میرے باغ کا پانی رکا ہے، ہاتھ میں وہ بیلچا تھا، عزاداروں یہ بیلچا بلند ہو رہا ہے اور اس طرح زینب کے سر پہ پڑا، شہزادی کے سر سے خون کا فوارہ بلند ہوا۔ عزاداروں علی کی بیٹی ہے، وہ ابن ملجم کی تلوار 19 رمضان کو چلی، میرے مولا کا سر زخمی ہوا، آج آئیے دختر علی کو شام میں دیکھیے، یہاں بیلچا چلا، زینب کے سر سے خون کا فوارہ بلند ہوا اور یہ باغبان غیظ و غضب کے عالم میں واپس گیا۔ بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، سجاد گھبرا گئے، میری پھوپھی باغ میں گئی تھی اب تک واپس نہیں آئی، پھوپھی کو ڈھونڈتے ہوئے چلے، عزاداروں جب درخت کے قریب گئے دیکھا ہائے میری پھوپھی، سر کا زخم، خون جاری، باغ میں اس طرح پڑی ہے۔ دیکھیے اصل امتحان سجاد کا یہ بھی ہے، حسین میرا آقا حسین، میرا مولا حسین، حسین نے لاشیں اٹھائے مگر مردوں کے لاشیں، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اون محمد کے لاشیں، کبھی حبیب بن مظاہر کا لاشا، لاشیں میرے مولا سجاد نے بھی اٹھائے مگر عورتوں کے لاشیں، کبھی زندان شام میں ننھی سکینہ کا لاشا، کبھی شہر مدینہ میں رباب کا لاشا، اور آج آئیے ایک مرتبہ زینب کو دیکھا، بھتیجا جھکا، پھوپھی کو تھاما، ہاتھوں میں اٹھایا، کوئی تعجب نہیں پلٹ کے کربلا دیکھا ہو، بابا انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے آج میری وہ پھوپھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی جس کی حفاظت میں آپ مجھے دیکھے گئے تھے، اور کوئی تعجب نہیں ہے کہ اگر زندان شہر میں سکینہ کا لاشا لینے قبر سے فاطمہ کے ہاتھ نکلے تھے تو یہاں اس باغ میں بھی ایک مرتبہ فاطمہ کی آواز آئی ہو، سجاد بیٹا ارے میری زینب آ رہی ہے، میں زینب کو لینے آ رہی، ارے زینب کا لاشا میرے سپرد کرو۔ خواتین تابوت زینب اٹھائیں، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، ہائے زینب، ہائے زینب، حسین کی دکھیاری زینب کا ماتم کیجیے۔